بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ربیع الاول سٹارٹ ہو گیا ہے تو بہت سے میسیجز آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ سے پوچھوں ربیع الاول کی مبارکباد دینا۔ اس قسم کے میسیج ہوتے ہیں یہ تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول مبارک ہو، جی تو اس طرح سے مبارکباد دینا درست ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ ہو یا دوسرے مہینے ہوں، ہمیں اسلام نے جن تعلیمات سے روشناس کرایا ہے اور جس عمل کو کر کے ہم اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سلف صالحین نے عمل کر کے احادیث میں بھی بتا دیا ہے اور عملی طور پر بھی اس کے نمونے پیش کیے ہیں۔ لیکن ربیع الاول کی آمد پر جو اشتہارات، اجتماعات اور اعلانات، میسیجز اور دعائیہ کلمات، گریٹنگ پیجز، بلکہ خاتون نے آج مجھے ربیع الاول کے بارے میں ہی پوچھا، اس بہن سے پہلے میں ان کے اور آپ کے لیے یہ جواب شیخ سلیمان الرحیلی کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ على امر بہت سارے لوگ ایسے ایک کام میں الجھ گئے ہیں جو کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، كثر وقوعه کثر وقوعہ، اس یہ کثرت سے لوگ عمل کرنا شروع، یہ ان دنوں میں، ألا وهو التهنئة والتبريك بدخول شهر ربيع الأول۔ شہر ربیع الاول کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ آپ مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے، جیسے بہن نے پوچھا ہے نا عاشقان رسول کو ربیع الاول مبارک ہو۔ اب ہم عاشقان رسول سے یہ سوال کرنے کی جرت کر رہے ہیں، پلیز اگر آپ ہمیں جواب دے دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ بل إن بعض الناس يرسل رسائل يزعم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، من هنأ الناس بهذا الشهر المبارك جس نے اس ربیع الاول کے مبارک مہینے کی گریٹنگز یا مبارکباد ایک دوسرے کو دی، حرمه الله على النار۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ يزعمون یہ ان کا گمان ہے۔ أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الشهر المبارك اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حرمه الله على النار۔ وہ مبارکباد دینے والے لوگ، وہ عاشقین رسول جو کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اگر وہ ربیع الاول کی مبارکباد دے دیں، صرف اتنا کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ وهذا الحديث المزعوم كذب على وهذا الحدیث المزعوم، یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت موضوع لم لا يثبت يجوز لمسلم أن يرسله إلى الناس۔ یہ حدیث یا اس طرح کی گریٹنگز لوگوں کو شیئر نہیں کرنی چاہیے، ومن أرسله إلى الناس اور جو لوگوں کو اس طرح کی گریٹنگز شیئر کرتا ہے یا اس حدیث کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، فهو أحد الكاذبين، فهو احد الكاذبین، تو وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹ باندھتا ہے تو فليتبوأ مقعده من النار۔ تو اس نے گویا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ اب یہ الٹی بات ہو گئی ہے، ایک آدمی یہ گمان رکھ رہا ہے کہ اس جھوٹی روایت کو اگر وہ دوسروں تک پہنچائے گا تو وہ بچ جائے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ تو یہ تو
اپنی سیٹ کو جہنم کی سیٹ ریزرو کرنے کے مترادف عمل ہے. فليتق الله المسلم تو اللہ کے بندو، يرسل اللہ کے بندو، مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اس طرح کے میسیجز شیئر نہ کرو. على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جھوٹی روایات شیئر کرنا تمہیں جہنم کا ٹھیکیدار بنا دے گی. ولا يتساهل بحجة أن هذا فيه خير. اس کو صرف یہ نہ سمجھ کر کیا جائے کہ جناب اس میں تو بہت خیر ہے، بھلائی برائی کیا ہے. وہ خاتون مجھ سے کہہ رہی تھی اس میں برائی کیا ہے، برائی سن لیجئے کہ کیا ہے. فإن هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا بہتان ہے اور آپ بہتان کو فروغ دے رہی ہیں. فلو كان فيه خير لما جاز نشره. اگر خیر ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشر و اشاعت کے لیے بھرپور فضیلت اس کی بیان کرتے، صحابہ بھی اس عمل کو کرتے. فكيف وهو ليس فيه خير. اس میں خیر نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. ثم إن شهر ربيع الأول شهر من أشهر الله عز وجل. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ ہیں. لا مزية له. اس کی کوئی خاص فضیلت، کوئی خاص بات نہیں ہے ربیع الاول کی. والتهنئة به بدعة. اس میں ایک دوسرے کو گریٹنگز شیئر کرنا بدعت ہے. منكرة. منکرہ، یہ خبیث بدعت ہے، اعوذ باللہ، وزور وحرام. فإن ظن ظان أنه يهنأ بدخوله لأنه الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ایک آدمی اگر یہ گمان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ صرف لوگوں کو مبارکباد پیش کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، تو قلنا إن ذلك باطل. قلنا ان ذلك باطل. یہ کان کھول کر آپ سن لیجئے عاشقان رسول، اگر کاش آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ شیطان نے آپ کو کس طرف لگا دیا ہے. شیخ سلیمان الرحیلی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قول ہی باطل ہے، اس پر ڈٹنا جمنا ہی باطل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی. لوجہین، دو اس کی وجوہات ہیں. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهنئ الناس بدخول شهر ربيع الأول. پہلی بات اور پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول آپ کی زندگی میں بھی آتا ہوگا نا، تو کبھی آپ نے کسی کو مبارکباد پیش نہیں کری، اور نہ ہی صحابہ کی زندگی میں، ابو بکر کی زندگی میں آیا ہوگا، ابو بکر کی زندگی میں بھی کسی کو بھی آپ نے مبارکباد پیش نہیں کری. پھر ایسا کیوں ہے؟ بل لم يعلمهم. اس کے بالکل برعکس آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ربیع الاول آتا جاتا کبھی کوئی اہتمام آپ نے نہیں کیا بدخول شهر ربيع الأول. اس کے داخل ہونے پر، 12 ربیع الاول کے آنے پر یا اس کے چلے جانے پر کوئی خوشی اور کوئی اہتمام خاص نہیں ہوتا تھا. ولم يهنئ الصحابة. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھی مبارکباد نہیں دیتے تھے، آپ صحابہ بھی آپس میں مبارکباد نہیں دیتے تھے. نہ ہی لوگوں کا یہ رجحان تھا کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے ربیع الاول میں. دخول شهر ربيع الأول ولا التابعون. ولا التابعون. بل إن فقهاءنا في كتب الفقه لم يذكروا شيئا. بلکہ وہ ائمہ اور مذاہب کے ماننے والے انہوں نے بھی ربیع الاول کے بارے میں کوئی ایسی فضیلت صحت کے طور پر صحیح احادیث سے ثابت شدہ نقل نہیں کی ہے. کسی امام کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یا اپنے شاگردوں کو ربیع الاول کی مبارکباد دیتے ہوں. امام ابو حنیفہ کے مقلد ہی زیادہ اس پر شور مچاتے ہیں. انہی کو کہاں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو ربیع الاول کی مبارکباد دیتے تھے. يتعلق بشهر ربيع الأول وبالتهنئة بدخوله ونحو ذلك. اس طرح کی باتیں کہ ائمہ
یا تابعین یا تبع تابعین یا اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو مبارکباد پیش کرتے ہوں، یہ کہیں نہیں لکھا۔ امام ابو حنیفہ نے تو کچھ بھی نہیں لکھا بھائی، اب آپ کیا آپ کو بتایا جائے۔ والوجه الثاني اور وہ جو دوسری وجہ ہے أن هذا الشهر أعني ربيع الأول لم يثبت، یہ جو دوسری وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو اس کو مبارک قرار دیا جاتا ہے، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ولادت باسعادت آپ کی ہوئی ہو۔ فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہو، یہ بھی صحت کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ ولم يرد بطريق صحيح، ولم يرد بطریق صحیح، یہ صحیح روایت یا آتھنٹک احادیث میں اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، آپ آج شاید آپ سن کر آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں، اس فضیلت والے مہینے میں، جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی فضیلت والا ہے، نہ تو اس کی فضیلت پر کوئی حدیث ہے اور نہ ہی آتھنٹک حدیث اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ عن أحد من الصحابة نہ صحابہ سے اس کی روایت ملتی ہے۔ ذلك، وإن كان هذا مشهورا، وإن كان هذا مشهور، یہ تو اصل میں بہت سارے جو مورخین ہیں ان لوگوں نے تاریخ نقل کرتے وقت ربیع الاول کا تعین کیا ہے، لیکن یہ محل نظر ہے۔ في بعض كتب أهل العلم بہت سارے اہل علم نے اس موقف کو اختیار کیا ہے، اس میں ہم ان سے اختلاف نہیں کرتے، یہ بالکل آپ کا حق ہے، جو چاہے آپ اپنی کتابوں میں لکھ سکتے ہیں، لیکن کیا وہ کتابوں میں جو سب کچھ لکھا جاتا ہے وہ آتھنٹک ہوتا ہے؟ إلا أن هذا لم يرد الا هذا لم يرد، يعتمد عليه، وہ معتمد، وہ پر اعتماد مورخین یا محدثین انہوں نے نقل نہیں کیا ہے۔ وإنما الثابت وانما الثابت، هذا الشهر أعني ربيع الأول، اس شہر ربیع الاول میں جو بات ثابت ہوتی ہے اور جو آتھنٹک ہے وہ کیا ہے؟ هو الشهر الذي مات فيه هو النبي، الذي شهر مات فيه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا انتقال ہوا ہے۔ صلى الله عليه وسلم، فكيف يهنأ بدخول هذا الشهر؟ تو کیف يدخل، آپ میری سمجھ سے یہ بات نہیں آتی، شیخ رحیلی بھی یہی فرما رہے ہیں، ہمارے علماء بھی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اس بات پر اتفاق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو اس وفات کے مہینے کی مبارکباد اور خوشخبریاں دینا یہ کیا آپ کو درست نظر آتا ہے؟ هو الشهر الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تو یہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا۔ فينبغي أيها الإخوة أن لا ننساق وراء العواطف، ان باتوں کو ہم صرف حب رسول کا یا غلو کا شکار ہو کر یا شیطان کے جھانسے میں آ کر اس ربیع الاول کا اہتمام کرنے والوں کا جان بوجھ کر شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ساتھ نہ دیں، ولا وراء ما ينشر في وسائل التواصل، اور سوشل میڈیا پر بھی ہمیں اس طرح کی خبریں نشر نہیں کرنی چاہیے۔ فإن وسائل التواصل الاجتماعي قد زادت باب البدع، یہاں باب البدع شیخ فرما رہے ہیں، شیخ سلیمان الرحیلی، آپ میری لاسٹ ویڈیو ہے لاسٹ ایئر کی، وہ پچھلے چینل پر تو الحمدللہ اس کے کئی ملینز ویو ہوئے تھے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی کا جو سوال ہے اس کا خوبصورت جواب آپ کی خدمت میں ہمارے چینل پر موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال شیخ سلیمان رحیلی کیا فرما رہے ہیں؟ تواصل اجتماعی، سوشل میڈیا پر، یہ سوشل میڈیا پر بدعتوں کو فروغ دینا آج آسان ہو گیا ہے۔ انفتاحا على الناس
ووسعت وقوع ذلك. وسعت وقوع ذلك. الرجل يستحب شيئا لهواه. تو یہاں اپنی ہوا پرستی اور غلو کا شکار ہو کے شیطان کے شکنجے میں آ کے اس طرف لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے ہیں، بلکہ ڈسکو اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہو گئی ہیں. جس طریقے سے محرم میں شیعہ تعزیے نکالتے ہیں، اسی قبیل سے سنیوں نے بھی ربیع الاول میں اسی طرز پر ناچ گانا اور ماتم تو نہیں، البتہ وہ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہاں تک باقاعدہ طور پر ایک اسٹیج پر میں نے دیکھا کہ وہ طوائفیں اور خواتین تک ناچ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میری بہن، اللہ سے ڈریے اور اس بدعت سے توبہ کیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خیر ہے، اس دین کو اپنا لیجئے. تو بدعت رسول یا ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا یہ بدعت ہے، اور اس بدعت سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. اس ماہ میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، اس ربیع الاول کے مہینے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مبارک ہے، یہ تمام باتیں کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. شیخ سلیمان رحیلی تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہوں، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو انتقال ہوا تھا. تو جو انتقال کی خوشی مناتا ہے وہ پھر اپنے حب رسول اور عاشق رسول ہونے کا جو اسٹیٹس ہے اس کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر آگے بڑھے. جی ہاں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد شاید بہت سارے لوگوں کو موقع مل جائے کہ وہ ربیع الاول کے اس جشن سے اپنے آپ کو بچا لیں. اگر آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو کہ ربیع الاول کے جشن سے ہماری ویڈیوز دیکھ کر بچ جائیں اور اس بدعت سے آپ بچ جائیں، تو پلیز ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.